بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن آپ نے پوچھ کیا تھا اس خطے کو واصلی واقع کا ٹرسٹ گاڈ اینڈ ٹرسٹ ان گاڈ. وہ تو اگر آپ کو کائنڈلی اپنے اس میں بتا دیں کہ واصف علی واصف صاحب کے اوپر نہیں میں بول سکتا. واصف صاحب بہت بڑے سچل فقیر ہیں اور انہوں نے اپنی ہے میں وہ بولا ہوا ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. اصل میں وہ ریکارڈنگ ایسی ہے تھوڑی سی جو کہیں کہیں سمجھ نہیں آتی. دوسرا چونکہ وہ تھوڑے جذب میں بول رہے ہیں, اپنی ایک کیفیت میں بول رہے ہیں, تو کچھ لفظ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ آتے اس حالت میں, آتے بھی نہیں ہوتے, لیکن اپنے وقت پہ یاد آ جاتے ہیں. جن کے لیے وہ ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ ٹرسٹ گاڈ اور ٹرسٹ ان گاڈ جو ہے یہ اس کا غور سے سنو انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تھوڑی وارننگ بھی دی ہے شروع میں. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں دو چیپٹر کھول گیا پھنس جان کے, جیسے جیسے کھلے گا وہ نہیں کرے گا تو پھنس جائے گا. ان کے لیے ہوتا ہے جو ایک گالی سراں تو لنگیاں دی. یہ تو ابھی روٹی ہو جائے, بوٹی ہو جائے, بوٹی بھی ہو جائے, نوٹ آ جائیں, ووٹ بھی آ جائیں, بوٹ بھی تھوڑے آ جائیں, پھر کھوٹ بھی پاویں ہوئے اور چوٹ نہ ہوئے. وہ چوٹ بھی نہ دیتا نہیں ہے جو اصل بات ہے. کہ چوٹ لگے تو سمجھ آتی ہے. سر ایک ان کی بات تھی کہ جو میں کہتے ہیں کہ بغیر مرشد کے, بغیر آپ کو گائیڈنس کے آپ کو وہ راستہ وہ پا نہیں سکتے اللہ تک. دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی فیلٹ دا کنیکشن جو آپ سے جو آگے آگے اللہ نے آپ سے آپ نے جو کروایا کہ دیٹ از ویری ٹرو. وداؤٹ اے گائیڈ, وداؤٹ سم ون, آپ اللہ تک اور اللہ کے رسول تک پہنچ نہیں سکتے. آپ ان کا یہ بھی تھا اس کے اندر, اینڈ دیٹ ریئلی وہ ایک ریئلی ٹچ دا ہارٹ. میرا خیال ہے لوگوں نے مرشد ورڈ جو ہے نا اس کے اوپر چونکہ کنفیوژن ہو گئی, شرک کا ڈر ہو گیا, لوگ اپنے اپنے مرشد کی تعریف یا ان کے پیار میں جو بات کرنے لگے, قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں بھی پھر ایک ہی آیت کو مختلف لوگ, دونوں پارٹیاں جو ہے پھر اپنی اپنی مرضی سے اس کو ریٹ کر رہی ہیں. اس لیے تو بات نہیں ہے کہ آپ خواہ کی بحث بازی, حجت بازی شروع کر لیں. اللہ خود مرشد ہے, سب سے بڑا مرشد ہے, اس کا اپنا ایک نام مرشد بھی ہے. ماں باپ مرشد ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کا راہ ماں دکھاتی ہے, اللہ کا سو جا. اللہ چونکہ خود آج تک نیچے اتر کے نہیں آیا کسی کے لیے, کسی نہ کسی بندے کی ڈیوٹی ہے, آپ کو کسی نہ کسی انسان تک ہی پہنچنا پڑتا ہے. وہ آپ کو کوئی سبق دیتا ہے, آپ کی کوئی گرہ پھنسی ہوئی کھولتا ہے, آپ کو کوئی راہ دکھاتا ہے, مشکل وقت میں بند گلی سے نکالتا ہے, یا آپ کو بتاتا ہے کہ یار تم یہ کر رہے ہو, یا تم اپنا منہ ادھر نہیں بس ایسے کر لو. تھوڑا سا چینج کرتا ہے تو بندے کا ویو چینج ہو جاتا ہے. آپ کو آپ تک پہنچاتا ہے وہ بندہ, کرتا وہ بھی کچھ نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ اس کے تھرو کرا رہا ہوتا ہے. چونکہ آپ مثال آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے یا دوسری قوموں نے کئی بار اول تو اپنے نبی یا اپنے راستے دکھانے والے انہیں قتل ہی کر دیا, شہید کر دیا, بہت کچھ کیا. لیکن کچھ نے جنہوں نے مانا تو وہ یہی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی امت میں سے کئی لوگ ان کو اللہ کا بیٹا اور پھر حتیٰ کہ خدا تک لے گئے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ڈر ہوتا ہے. علماء کرام اس پہ سخت ہوتے ہیں. ایون شریعت کے جو ظاہری جن کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کو ایون نعت رسول مقبول بھی ہو, سرکار دو عالم کی نعت ہو, اس میں کئی بار وہ سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں, یا پنجتن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے, مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے, صحابہ کرام میں سے سرکار کے یاروں کی شان بیان کرتے ہوئے
کئی بار وہ ایسے عجیب و غریب، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عجیب و غریب ہی بحث چھڑی ہوئی تھی، اور اوپر سے سوشل میڈیا تو میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل ولیج جسے کہتے تھے نا کہ وہ ہوگا تو اس میں ایک پنڈال ہوگا، گاؤں کا ایک پنڈال ہوتا تھا، ہر بندہ اپنی اپنی آنکھ کے نکل جاتا تھا، اس گل کا کوئی سر پیر نہیں کا، یا کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کو کہ یار یہ تم نے کیا چھوڑی ہے یا کیا بات ہے۔ وہ اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں، کن کی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کا جو گلدستہ ہے، یا ان کا گھر ہے، یا ان کے دوست یار ہیں، یا پوری جو ان کی ایفرٹ ہے اس میں ساتھ ہے ان کے، یا بعد میں بھی آنے والے اولیاء کرام میں کوئی بھی ہیں، یار آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ کی کیا اوقات ہے اور آپ کے کیا ذمہ ہیں، اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو آپ اس طرح کی فضول بحثوں میں ایک تو پڑھتے ہیں، اور یہ لفظ بھی سارے مرشد اور یہ سارا، اس میں وہ پیار اور عشق کے محکمے میں ہی زیادہ مسئلہ ہوا ہے۔ مجھے بھی ایک عالم ہے دبئی میں ہوتے ہیں، انہوں نے کئی بار اشاروں کنایا اسے کہا تسی ہے عشق والے چیپٹر چھیڑ دے پے ہوتے، عشق میں ہی زیادہ کام خراب ہوا ہے، لوگ اس میں شرک کا راستہ نکالتے ہیں اور سارے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کہ تو جینوئن عاشق ہوتا ہے یا مجذوب ہے جس حالت میں ہوتا ہے، وہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کو معافی ہے نہیں ہے، اس کے دل کی نیت جو ہے وہ رب جانتا ہے۔ اس لیے فتوی اقبال کو بھی کھانے پڑ گئے، کئیوں کو کھانے پڑ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایسے نا سمجھ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بات کا جو بھی میننگ ہے نہیں سمجھ آیا۔ یہ گانوں تک کا تو اب آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب ایم ہی لگے ہیں شاید، یا اپنے کو کڑ لندے نے، یہ لکھنے والے نے تو شاید نہیں لکھا ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بچی نے مجھے سوال کیا تھا، ہم ٹریول کر رہے تھے تو اس نے سوال کیا مجھے، شہباز صاحب کی بیٹی تھی میرے گاڑی میں بیٹھی ہوئی چھوٹی، اور میری مسز تھی، ہم کہیں ٹریول کر رہے تھے، تو وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ یہ بابا جو ہیں وہ شاہ جی تو ہر بات ہی گانوں میں کرتے ہیں، یہ کیا آپ لوگ ہر گانا ہر میوزک اس میں اللہ ڈال دیتے ہیں یا عشق کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے گانا لکھا ہے، جس نے گانا بنایا ہے، جو میوزیشین ہے یا جو شاعر ہے، رائٹر ہے یا گانے والا ہے، وہ تو کئی نان مسلم ہیں، انہیں کیا پتہ ہو؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو بالکل غلط روش ہے، اور ایسے تو انہوں نے نہیں رکھا ہوتا، آپ لوگ زبردستی اس میں ڈال دیتے، میں انہیں کیا پتہ ہو، یہ اس کے لفظ ہے کہ انہیں کیا پتہ ہو۔ اب اسی وقت جگجیت سنگھ کی غزل گاڑی میں لگی، اور مجھے یاد ہے کہ ہم شاید بالا کوٹ سے آگے جا رہے تھے، دریا سائڈ پہ تھا، گاڑی میں تھے، میں نے اسے ہنس کے کہا، میں کہا بیٹا میں جواب دوں یا یہ جواب دے؟ کہتی یہ کیا مطلب جواب دے، اب آپ اس میں سے پھر اپنی مرضی کا مطلب نکالیں گے۔ وہ میرا خیال ہے لندن کے کسی کانسرٹ میں وہ اپنی بڑی مشہور ایک انہوں نے غزل پڑھی ہوئی ہے، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی، وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے تو چونکہ سنی ہوئی تھی، میرے پاس سی ڈی میری گاڑی میں لگی ہوئی تھی، مجھے پتا تھا کہ اس نے آگے کیا بات کرنی ہے، لیکن ٹائمنگ اللہ نے ایسی رکھی کہ اسی وقت اس نے سوال کیا اور ادھر وہ غزل لگ گئی۔ تو میں نے اس لیے اسے کہہ دیا، میں نے کہا بیٹا آپ نے جو اعتراض کیا ہے اس کا اگر یہ جواب اس غزل میں آ جائے، اس نے کہا نہیں وہ تو آپ میننگ نکالیں گے۔ میں کہا میں نہیں میننگ نکالوں گا، آپ کو پتہ ہے یہ کون گا رہا ہے؟ کہتی ہے جگجیت سنگھ گا رہا ہے۔ میں کہا کون ہے یہ؟ کہتی ہے میرا خیال ہے ہندو یا سکھ ہے۔ میں نے کہا نان مسلم ہے۔ کہتی جی۔ میں کہا بیٹا ابھی سنو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ 2-4 شعر اس نے پڑھے ہیں، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی، مجھ کو لوٹا دو وہ میرے بچپن کے دن، اس طرح کر کے۔ اب وہ 2 یا 3 اشعار کے بعد ہی وہ اچانک بیچ میں پڑھتے پڑھتے اچانک وہ رک گیا ہے، اس نے لے اپنی جو ہے وہ کافی کی ہے، الاپ کی ہے عجیب سے طریقے سے، اور اگر اس کی ویڈیو میں بھی دیکھیں گے تو وہ کافی لمبا کھینچنے کا وہ تھک گیا، تو پھر وہ ایک دم بولا، کہتا ہے کہ باجے میں 7 سر ہیں اور اذان ان 7 میں نہیں آتی۔ اب وہ بچی ٹھٹک گئی، میں کہ کیا کر رہا ہے یہ بات؟ میں کہ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ نان مسلم ہو کے کیا سوچتا رہا ہے اور کہاں تک سوچتا رہا ہے، اور اس کو رب نے اپنی طرف کہاں سے الجھایا ہوا ہے، کہاں سے پھیلایا ہوا ہے، اپنی طرف لا رہا ہے، اس کی مرضی ہے کہ اس کو کدھر لے جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ آپ ابھی کہہ رہی تھی انہیں کیا پتہ ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت کس کے دل کو یوں چینج کر دے۔ یہی تو سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو بھی، اپنی مسز کو بھی کہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں ہے وہ کب کس کا دل پلٹ دے، بہت نیک کو اچانک راندہ درگاہ ہو جائے، اور انتہائی گناہ گار جو ہے اچانک کسی بھی لمحے آخری سانس پہ اچانک توبہ کر لے، اور ساری زندگی کا عبادت گزار شیطان، کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوا، اچانک سب بولے، اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کب وہ دل کو بدل دے۔ اس لیے اس زوم میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ آپ اچھی امت ہیں، اچھی امت میں پیدا ہو گئے ہیں تو کریں اچھے کام۔ اسلام تو عمل کا نام ہے، سلامتی لانے کا نام ہے نا، سلامتی پھیلائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے جانور، چرند پرند
انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں نا, وہ جانوروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں جی, بڑا انہوں نے یہ, اب دوسرے ملکوں میں بڑی جی جانوروں سے محبت ہے, فلانی ہے. ویجیٹیرین بچے پیدا ہو گئے ہیں جی, ہم نے کھانے ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے بیچاروں کو چھیڑ دیتا میرے جیسا کوئی کہ یار سبزیوں سے بھی تو پیار کرو, انہیں بھی تو کاٹ رہے ہو, پکا رہے ہو. وہ پریشان ہی ہو جاتے ہیں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. تو ظاہری بات ہے وہ تو ایکسٹریمز ہیں. لیکن رب جو آپ کو پیار کر رہا ہے, اگر اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تو آپ اشرف المخلوقات رہیں. آپ اسفل سافلین کے درجے پہ جب چلے جاتے ہیں آپس کی میں, ٹھیک ہے, اللہ ہی بھولتے ہیں پہلے, اللہ کی حیا نہیں رہتی, اس کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے یہ سارا جتنا بھی پھنس جاتا ہے. وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ نہیں یہ کیا سوچ رہا ہے. میں نے کہا اب آپ سوچو کیسے ہو سکتا ہے, اس کا خالق نے اس کو اپنی طرف لگانا ہے, اس نے لگا لیا, اس نے جہاں سے بھی ہے. باقی بحث چھوڑو پرے جی وہ مسلمان ہوا تھا نہیں ہوا تھا, وہ تو گرو نانک میں بھی بحث چل رہی ہے ہوا تھا نہیں ہوا تھا. اپنے اپنے ایمان کا حساب آپ نے خود نہیں دینا, اللہ کو آپ نے اپنا اپنا دینا, دوسروں کا نہیں دینا. تو آپ اپنی فکر کریں, صحیح رکھ دو. علم القرآن خلق الإنسان علمه